بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 992 دن ہو گئے ہیں، اور بشرا بی بی کو جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے 728 دن ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کا آج پھر جمعرات کو دن تھا، لیکن آج پھر نہ ان کی فیملی کو ملنے دیا گیا، نہ ان کے وکلا کو ملنے دیا گیا، اور عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی تیزی سے خراب ہو رہی ہے، ان کو پراپر علاج نہیں کرایا جا رہا۔ ڈیمانڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی فیملی کی، کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے، ان کے جسم کے ٹیسٹ ہوں، ان کے خون کے ٹیسٹ ہوں، اور اس کی رپورٹس باقاعدہ آئے، اور فیملی سے اور ان کے ذاتی معالجین سے ملنے دیا جائے۔ اسی طرح بشرا بی بی کی بھی آنکھ میں تکلیف ہوئی، اور ان کو بھی ہسپتال رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا اور ان کی سرجری ہوئی۔ ان کو نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے، انہوں نے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ اب اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسداد تشدد نے اس پر باقاعدہ ایکشن لے لیا ہے، اور کمیٹی کے اجلاس میں حکومت پاکستان سے باقاعدہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹروں اور وکلا اور فیملی کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دیں، اور طویل قید تنہائی جو ہے وہ باقاعدہ تشدد کے زمرے میں آتی ہے، اور نفسیاتی تشدد اس کو کہلایا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اس پر بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور جو قانونی معاونت نہیں دی جاتی ان کو ان کے وکیلوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کو ان کے وکالت ناموں پہ دستخط نہیں کرائے جا رہے، تو یہ اس پر جو ہے وہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ ایکشن لیا ہے اور پاکستان حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسداد تشدد کے جو نائب چیئرمین تھے کمیٹی کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان سے سوالات اٹھائے ہیں سنگین، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور کہیں پہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک بے گناہ قیدی کو ڈاکٹروں سے، اس کے وکلا سے اور اس کی فیملی سے نہ ملنے دیا جائے۔ تو اب جو ہے باقاعدہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی مطالبہ آ گیا ہے، حکومت پاکستان پر پریشر آئے گا۔ امریکہ اور اسرائیل جو چاہتے تھے کہ ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن ہو جائے، جس طرح وینزویلا کے اندر اس کے صدر کو اٹھا کے لے آئے، اور انہوں نے تیار کیا ہوا تھا شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی کو، تو رضا پہلوی کا کیا انجام ہوا آپ یہ ذرا ویڈیو میں دیکھیں۔ جرمنی کے شہر برلن کے اندر یہ گزر رہے تھے، اور وہاں پہ ایرانی مظاہرین نے انہیں گھیرے میں لے لیا، ان پر ٹماٹر مارے، اور باقاعدہ ان کو سخت سیکورٹی کے حصار کے اندر لے جا کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ تو یہ حال ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جس کو لے کر آنا چاہ رہے تھے رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، ایران پر مسلط کر رہے تھے اپنے کٹ پتلی کو، تو ایرانیوں نے جو حال ان کا کیا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بری طریقہ سے امریکہ اور اسرائیل ناکام ہو گئے ہیں رجیم چینج کرانے میں ایران کے اندر، اور 15 دن کی جنگ بندی کے بعد جو توسیع کی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اب ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر بڑے بڑے لمبے مضمون کی طرح بیانات دے رہے ہیں، اور ان بیانات میں جو ہے وہ کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو کہا تھا کہ ایران کے اندر 8 خواتین کو سزائے موت دی جا رہی ہے، اور میں خبردار کرتا ہوں، تو ایران کی عدلیہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے اس کو سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کسی بھی خواتین کو سزائے موت نہیں دے رہے، نہ اس طرح کا کوئی کیس ہے، یہ سراسر پروپیگنڈا اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکہ کے اندر کیلیفورنیا جس کی معیشت سب سے مضبوط ہے امریکہ کے اندر، ان کے گورنر نے بھی امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ کو بے مقصد قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اس سے مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس جنگ کو فوری بند کیا جائے۔ اسی طرح ڈیموکریٹ کے جو سینیٹر ہیں چک شومر، انہوں نے بھی امریکہ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بے مقصد ہے، اور فوری طور پر جنگ کے خاتمے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے۔
اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ آئے کسی طرح مجبور ہو کر ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، اور اس نے ابنائے حرمس پہ جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے یہ جنگ بندی کے خلاف ہے۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے لبنان پر حملے کرتا جا رہا ہے، یہ بھی جنگ بندی کے خلاف ہے۔ تو جنگ بندی کی خلاف ورزی امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، ایران نہیں کر رہا، اور ابنائے حرمس کی ناکہ بندی فوری طور پر کھولی چاہے۔ چین نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، رشیا نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور ابنائے حرمس جو ایران نے کھولا تھا اس کو دوبارہ بند کیا ہوا ہے، وہاں سے کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور امریکہ کی جو ناکہ بندی ہوئی ہے اس سے تقریباً 30 جہازوں کا رخ موڑا گیا ہے اور ان کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جا رہا۔ ایران نے باقاعدہ طور پر ابنائے حرمت سے جو ٹیکس وصول کرنا شروع کیا ہے، اس کی پہلی آمدنی جو ہے اپنے مرکزی بینک میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ تو ایران نے ٹیکس شروع کر دیا ہے ابنائے حرمت سے، جو بھی بحری جہاز وہاں سے گزرے گا، اور پہلے جہاز کی آمدنی انہوں نے اپنے مرکزی بینک میں جمع کر دی ہے۔ رضا شاہ پہلوی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہم سب کو یہ دکھاتا ہے کہ اگر کوئی قوم سے غداری کرے گا اور دوسرے ملک کا پپٹ بنے گا تو جو باشعور عوام ہوتی ہے اس کا یہ رد عمل آتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر بھی رجیم چینج آپریشن میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں، وہ عبرت کا نشان بنے، آج عوام بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح آرمی چیف باجوہ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ عوام میں نہیں نکل سکتے تھے، جواب نہیں دے سکتے تھے، اور لیٹرین میں جس طرح گرے اور جو آج ان کا حال ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی عامر آئے، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے پرویز مشرف ہو، چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ ہم سب کے سامنے باجوہ ہے، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یہ جو فوت ہو چکے ہیں آرمی جرنیل ہمارے ڈکٹیٹر، ان کی کوئی قبروں پہ نہیں جاتا۔ تو یہ ایک ہم سب کے لیے پیغام ہے دنیا میں، جو اپنی قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں میں آلہ کار بنتے ہیں، تو ان کا بھی انجام اسی طرح ہے جس طرح اب رضا پہلوی کو ایرانیوں نے برلن میں ٹماٹر مارے کہ تم جو ہے اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے ہو اور تم غدار ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک دفعہ پھر بجلی مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ مئی کے مہینے میں جو مارچ کا بل آئے گا اس کو بھی مہنگائی جو نیا ریٹ ہے اس کے حساب سے بل دیے جائیں گے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ آپ مہنگی آج بجلی کر رہے ہو، آج کے بعد کوئی یونٹ استعمال کرے گا اس پر مہنگی آپ بجلی کی قیمت لوگے، لیکن جو مارچ کا مہینہ ہے اس پر بھی اب انہوں نے پیسے کمانے ہیں، اور غریب کا کوئی نہیں پوچھ رہا، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے جہازوں میں گھومتے ہیں۔ اور آپ ان کا حال دیکھیں کہ یہ مارچ کا بل بھی جو ہے نا وہ اب نئی قیمت سے لیں گے، اب یہ عوام کا تیل نکالیں گے اور پچھلے ماہ کے بل پر بھی جو ہے وہ اضافی پیسے لیں گے۔ تو یہ حال ہے اس فارم 47 کی اور عاصم منیر کی حکومت پر۔ بجلی تو مہنگی سے مہنگی کرتے ہی جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ یو پی ایس پہ آئی، اب سولر پینل لوگوں نے لگانا شروع کر دیے ہیں، لیکن انہوں نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ جس نے بھی سولر پینل لگائے ہوئے ہیں اب وہ رجسٹریشن کرے گا نیپرا کے اندر، اور اس کی بھی فیسیں اب دے گا۔ یہ عوام کو کہیں پہ بھی نہیں چھوڑ رہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر عوام اپنی ذاتی بچت سے، اپنے پیسوں سے سولر سسٹم لگاتی ہے اس گرمی کے اندر، گرمی سے بچنے کے لیے کہ پنکھے کم از کم چل سکیں، تو اب اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ فیسیں لینی ہے، رجسٹریشن کرانے کے بہانے عوام کو تنگ کرنے کا نیا سلسلہ شروع انہوں نے کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو آئی پی پیز لگائی ہوئی ہیں، جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے ہیں جو گیس سے چلتے ہیں، نواز شریف کے گزشتہ ادوار میں جو بجلی بنانے کے کارخانے لگائے گئے جنہیں آئی پی پیز کہا جاتا ہے، آپ کو میں بتاؤں میرے پاکستانیوں کہ بغیر بجلی پیدا کیے ہوئے ایک یونٹ ان آئی پی پیز نے نہیں بنایا، لیکن ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 1929 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ کس کھاتے میں آپ ان کو 1929 ارب روپے دے رہے ہو جب کہ انہوں نے ایک یونٹ بجلی نہیں بنائی؟ تو ان معاہدوں کو کون توڑے گا؟ کون عوام کی جان چھڑائے گا ان معاہدوں سے؟ یہ اس طرح کے معاہدے آ کے حکومت میں کر دیتے ہیں جب ان کو آرمی اسٹیبلشمنٹ جھوٹے مینڈیٹ پہ لاتی ہے، تو یہ ان سے کام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا کون ذمہ دار ہے۔ وفاقی وزارت منصوبہ بندی نے رپورٹ پیش کی ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا کہ گزشتہ سال 33% بیرونی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے۔ تو
تو یہ ہے ہماری بہترین خارجہ پالیسی جس کو عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں۔ 33% بیرونی سرمایہ کاری کم ہو گئی ہے پچھلے سال سے۔ ابھی آپ سوچیں کہ یہ SIFC تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ اربوں روپے باہر سے آئیں گے اور سرمایہ کاری میں لے کے آؤں گا، تو یہ ان کی اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہے کہ کس تیزی کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے پاکستان میں، 33% کم ہو چکی ہے۔ تو یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ یہ آرمی چیف جس کو صرف جنگ کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور جنگی میدان کی حکمت عملی کا پتا ہے، وہ اب ہر فن مولا بنے ہوئے ہیں۔ عاصم منیر بہترین خارجہ پالیسی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کے جو لفافہ صافی ہیں وہ بڑے قبلہ اور کعبہ صاحب کو جو ہے نا نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ تو ایک طرف پاکستان کا برا حال کر دیا ہے، اربوں روپے کے اپنے لیے جہاز خریدے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور بیرونی سرمایہ کاری 33% کم ہو چکی ہے پاکستان میں۔ یہ ان کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب